انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ چلتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر کی تازہ ترین ہیڈ لائنز کی جانب۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا بنگلہ دیش کا دورہ کامیاب۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا اور بنگلہ دیش کی فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان کا دفاعی تعاون بڑھانے کا عزم کا اظہار۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے دورہ بنگلہ دیش کے دوران چیف ایڈوائزر سمیت بنگلہ دیش کی فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان سے ملاقات کی اور دفاعی سیکیورٹی پر اعلیٰ اختیار کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ پیر کو پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ دونوں ملکوں نے عسکری تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ گزشتہ سال اگست میں عوامی تحریک کے نتیجے میں شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئی ہے، جس کے باعث تجارت اور دو طرفہ روابط میں اضافہ ہوا ہے۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اپنے سرکاری دورہ بنگلہ دیش کے دوران چیف ایڈوائزر چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد ناظم الحسن، چیف آف دی ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل حسن محمود خان، آرمڈ فورسز ڈویژن کے پرنسپل سٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل SM کامرون حسن سے ملاقات کی۔ کہا جا رہا ہے کہ بیان میں مزید کہا گیا کہ دونوں ممالک نے دفاعی اور سیکیورٹی تعاون میں بہتری کے حوالے سے امید ظاہر کی ہے اور عسکری سطح پر تعلقات اور مشترکہ اقدامات کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں میں بدلتی ہوئی علاقائی اور عالمی صورتحال اور سیکیورٹی کے چیلنجز پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس موقع پر جنرل ساحر شمشاد مرزا نے پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات کو سراہا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ان تعلقات کو باہمی احترام، خود مختار مساوات کی بنیاد پر مزید گہرا کیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے سلہٹ میں اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکٹکس کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے اساتذہ اور طلبہ سے ملاقات کی۔ بنگلہ دیش کی سول و عسکری قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو سراہا۔ سناکونجو پہنچنے پر جنرل مرزا کو ایک چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا، جس کے بعد انہوں نے سکہ نردان پر پھول چڑھائے۔ واضح رہے کہ رواں سال جنوری میں بنگلہ دیش کے PSO لیفٹیننٹ جنرل SM کامرون حسن نے راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں دونوں ممالک نے اس بات پر زور دیا کہ وہ ایسی پائیدار شراکت داری قائم کریں جو بیرونی دباؤ یا اثرات کے باوجود مضبوط اور مستحکم رہے۔ جنرل ساحر کی ملاقات ڈاکٹر یونس نے گریٹر بنگلہ دیش والی کتاب تحفے میں دی۔ بھارتی میڈیا کو مروڑ اٹھنے لگے۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر اور نوبل انعام یافتہ معاشی ماہر ڈاکٹر محمد یونس کی جانب سے پاکستان کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو دی جانے والی کتاب کے سرورق پر بنے نقشے نے بھارتیوں کو آگ بگولا کر دیا۔ ڈاکٹر محمد یونس کی جانب سے جنرل ساحر شمشاد مرزا کو دی آرٹ آف ٹرائیومف کے عنوان والی ایک کتاب کا تحفہ پیش کیا۔ اس کتاب کی سرورق پر بنے نقشے کے حوالے سے بھارتی میڈیا کا کہا ہے کہ ڈاکٹر محمد یونس نے جو کتاب پاکستان کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو بطور تحفہ پیش کی، اس کے سرورق پر بنے نقشے میں بھارتی ریاست آسام اور دیگر شمال مشرقی حصوں کو بنگلہ دیش کا حصہ دکھایا گیا۔ یہ گریٹر بنگلہ دیش کا نقشہ ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو پیش کی جانے والی کتاب کے تحفے کی تصویر جیسے ہی ڈاکٹر محمد یونس نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تو بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا صارفین پر طوفان برپا ہو گیا۔ سوشل میڈیا اور مین سٹریم بھارتی میڈیا پر بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کے خلاف الزامات کا محاذ کھل گیا۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنگلہ دیش کے سے ساحر شمشاد مرزا نے ملاقات کی اور دونوں ممالک نے عسکری تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال الیکشن کے بعد جو وزیر اعظم بنے گا وہ جلد بھی پاکستان کا بھی دورہ کرنے والا ہے۔
ترکی نے برطانیہ سے 20 یورو فائٹر ٹائفون طیارے خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ ترکیہ نے اپنی فضائی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے برطانیہ سے 20 یورو فائٹر ٹائفون طیارے خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ انقرہ میں معاہدے سے متعلق ہونے والی تقریب میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان، برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے شرکت کی۔ ترکیہ کے صدر اردوان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معاہدے کو دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کی نئی علامت قرار دے دیا۔ معاہدے کی مالیت تقریباً 11 ارب ڈالر بتائی جا رہی ہے۔ رپورٹ سے بتایا گیا ہے کہ پہلے یورو فائٹرز 2030 میں ترکیہ پہنچیں گے۔ ترکی کی وزارت دفاع کے مطابق وہ قطر اور عمان سے بھی 12 ٹائفون طیارے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ خطے میں اسرائیل جیسے حریف ممالک کے مقابلے میں اپنی برتری برقرار رکھ سکے۔ ترک حکام نے بتایا ہے کہ وہ مجموعی طور پر 120 جنگی طیارے خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ جولائی میں ترکی اور برطانیہ کے درمیان 40 یورو فائٹر خریداری کی ابتدائی معاہدہ ہو گیا تھا۔ پاک امریکہ تعلقات پر بھارت نے اعتراض نہیں کیا مگر ہم ان کے خدشات سے آگاہ ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ پاکستان سے بڑھتے ہوئے تعلقات پر بھارت نے اعتراض نہیں کیا مگر ہم جانتے ہیں کہ انہیں خدشات ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہفتہ وار پریس بریفنگ میں وزیر خارجہ مارکو روبیو سے سوال کیا گیا کہ کیا بھارت نے پاکستان امریکہ کے بڑھتے تعلقات پر کوئی اعتراض یا خدشہ ظاہر کیا۔ اس پر مارکو روبیو نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، البتہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت کو اس بارے میں خدشات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان موجودہ کشیدگی کی وجہ سے بھارت کے خدشات فطری ہیں۔ بھارت کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں بہت سے ممالک کے ساتھ تعلقات رکھنے ہوتے ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو وسعت دینے کا موقع دیکھ رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت کے بھی کچھ ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں جن کے ساتھ ہمارے نہیں ہیں۔ کچھ ممالک کے دوسرے ممالک سے تعلقات ہونا یا نہ ہونا عملی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم جو کچھ پاکستان کے ساتھ کر رہی ہیں وہ بھارت سے تعلقات کی قیمت پر ہیں۔ مارکو روبیو نے مزید کہا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں ممکن ہو مشترکہ مفادات پر ممالک کے ساتھ شراکت داری کے مواقع پیدا کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ سفارتکاری سے متعلق بھارتی بہت پختہ اور حقیقت پسندانہ رویہ رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بھارت سے متعلق کچھ چیلنجز ہیں مگر ہمارا مقصد نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ پاکستان نے پاک بھارت ممکنہ جنگ رکوانے میں ٹرمپ کے کردار کو سراہا ہے۔ پاک بھارت تنازع کے شروع ہونے سے پہلے ہی میں نے ان سے رابطہ کیا تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ کئی شعبے میں جن سے ہم ایک ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی پر بھی کھلی بات چیت کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی پر قابو پانے کی پوری کوشش کریں گے۔ روس کا نئے میزائل کا تجربہ نامناسب ہے، ٹرمپ کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے اس اعلان کو نامناسب قرار دیا جس میں انہوں نے ایٹمی توانائی سے چلنے والے ایک کروز میزائل کی تجربات کا انکشاف کیا تھا۔ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ جنوری میں وائٹ ہاؤس واپس آئے تو یوکرین کی جنگ کا جلد از جلد خاتمہ کر دیں گے۔ تاہم روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات ثالثی کی کوششوں کے باوجود تعطل کا شکار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پیر کے روز صدارتی طیارے ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیوتن کو جنگ ختم کرنی چاہیے۔ یہ جنگ جو صرف ایک ہفتے میں ختم ہو جانی چاہیے تھی اب اپنے چوتھے سال کے قریب پہنچ چکی ہے۔ انہیں میزائل آزمانے کے بجائے یہی کام کرنا چاہیے۔ ادھر پیوتن نے اتوار کو اعلان کیا کہ روس نے ایسے خطرناک کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی پہنچ لامحدود ہے۔ روس کے صدر نے مزید وضاحت کی کہ میزائل کے تجربات مکمل ہو چکے ہیں، البتہ اسے جنگی تیاری کی حالت میں لانے کے لیے ابھی مزید کام درکار ہے، لیکن اہم مراحل کامیابی سے مکمل کر لیے ہیں۔ سفارتی محاذ پر امریکی صدر نے ہفتے کو کہا تھا کہ وہ روس کے صدر کے سینائی ملاقات کے انتظام میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے جب تک پیوتن جنگ یوکرین کو ختم کرنے کے لیے کسی سنجیدگی سے معاہدے میں نہیں پہنچ جاتے۔
چین نے شارٹ رینج کا نیا فضائی دفاعی نظام تیار کر لیا۔ چائنیز پیپلز لبریشن آرمی گراؤنڈ فورس نے ایک نیا شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم تیار کرنا شروع کر دیا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسے HQ-13 کا نام دیا گیا ہے۔ فرنٹ لائن یونٹوں کو موبائل خود مختار مداخلت کی صلاحیتوں سے لیس کرنے کی جدید کوشش کے طور پر کی گئی۔ CCTV کی جانب سے جاری کردہ فوٹیج میں 72ویں گروپ آرمی کو تفویض کردہ فضائی دفاعی کمپنی کی آپریشنل استعمال کو دکھایا گیا ہے۔ ڈونگ فنگ میگنیشی 6x6 بختر بند گاڑی پر نصب HQ-13 پلیٹ فارم FB-10A میزائل ریڈار فائر کنٹرول اور لانچ کی صلاحیتوں کو ایک ہی گاڑی میں مربوط کرتا ہے۔ اسے درمیانے اور ہلکی مشترکہ ہتھیاروں کے مطابق مبصرین کی بریگیڈ کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے، جو نچلی پرواز کے خطرات کے خلاف نقطۂ فضائی دفاع فراہم کرتا ہے۔ اس نظام کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مصروفیت کی حد 18 کلومیٹر ہے۔ اس سے ہیلی کاپٹروں، ڈرونز، کروز میزائلوں، فکسڈ ونگ ہوائی جہاز کو روکنے کا کام سونپا گیا ہے۔ اس کا ماڈیولر فن تعمیر اسے زیادہ طور پر یا بڑے نیٹ ورکس ایئر ڈیفنس فارمیشن کے حصے کے طور پر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ چینی عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ HQ-13 سسٹم کا مقصد جنگی نسل کی بقا اور بڑھتے ہوئے پیچیدہ فضائی خطرات کے خلاف اہم انفراسٹرکچر کو آگے بڑھانا ہے، اور اسی طرح ہم بات کرتے رہیں گے۔ خود مختار مداخلت کی صلاحیتوں سے لیس کرنے کی جدید کوشش کے حصے کے طور پر ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور چین کو اس طرح ہتھیار فراہم کرتے رہیں گے۔